تاریک رات کچھ اور تاریک ہوگی۔ گھور بادلوں نے اس رات کو حیرت ناکی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اپنے محفوظ کمرے میں سر تک کمبل تان کر بھی خوف تھا کہ دل میں پنجے گاڑے تھا۔ کتنے برس گزر گئے۔ بارش بھری رات آج بھی وحشت بن کر برستی تھی۔ ابھی بادل گرجتے تھے، ابھی بجلی کڑکتی تھی۔ اس نے کمبل کے اندر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ آسمان نے 2 دن سے قسم کھا لی تھی سانس لینے کو بھی نہیں رکے گا۔ شہر کے نالے ابل آئے اور ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ زبیریہ نے روشانی کی حالت کو دیکھتے ہوئے لاشعوری طور پر کچھ ضروری سامان منگوا کر گھر میں رکھ لیا تھا۔ 2 دن سے بجلی غائب تھی۔ جنریٹر، ایمرجنسی لائٹس جواب دینے لگی تھی۔ کیا بچپن میں بھی بارش ایسی ہی ہوتی تھی؟ اس نے ذہن کو بھٹکانا چاہا۔ سوچ کی کشتی یادوں کے پانیوں میں ہلکولے کھانے لگی۔ جب وہ سائم کے ساتھ پانیوں میں کاغذ کی کشتیاں چلایا کرتی تھی۔ پھر لڑکپن کی بارش، جب لاشعوری طور پر محبت کے روح پہلے رنگ کوس و قزح بن کر ان کے دلوں کو اپنی آغوش میں لینے لگے تھے۔ رات کی حیرت ناکی کم ہوتے ہوتے مہدوم ہونے لگی۔ تب ہی کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا۔ زیبی نے کمبل اتار پھینکا۔ اس سرد موسم میں بھی وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ باہر دانیال بھائی ایک تواتر سے اسے آواز دے رہے تھے۔ ان کی آواز کی گھبراہٹ زیبی نے دوپٹہ اوڑھا اور ننگے پاؤں دروازہ کھولنے بھاگی۔ زیبی روشانے۔ زیبی معاف سی دانیال کو دیکھتی گئی جس کے عقب میں بجلیاں چمکتی اور بادل گرج رہے تھے۔ نہیں، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ چکی تھی۔ دانیال نے اسے بازو سے کھینچا اور کمرے میں جا پٹکا جہاں ساجدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ثمینہ روئے جا رہی تھی اور روشانے، اس کا پیلا چہرہ درد کی شدت سے نیلا، پڑتے ہونٹ۔ سارے راستے بند ہیں، میں کیا کروں؟ دانیال پاگلوں کی طرح کبھی گاڑی کی طرف بھاگتے، کبھی روشانے کی ڈاکٹر کو کال کرتے جس کا فون بند مل رہا تھا۔ زیبی روشانے نے امید کی طرح زیبی کو دیکھا۔ اس کی چیخ نے زیبی کو ہلا دیا۔ اتنے سالوں میں کالے جادو کی طرح اس پر سایہ کیے خوف کو زبیریہ نے بے دردی سے جھٹکا۔ بس یاد تھا تو روشانے کی تکلیف، دانیال بھائی کی التجائیں، ثمینہ اور ساجدہ کی دعائیں، سرمد و زبیر کی بے قراریاں۔ وہ ڈاکٹر زبیریہ بن گئی، اور ڈاکٹر کو یوں ہی تو مسیحا نہیں کہا گیا تھا۔ وہ واقعی ان کے لیے مسیحا بن گئی۔ اللہ نے اسے چن لیا تھا۔ وہ اپنی غلطیاں سدھار چکی تھی۔ وہ ان کے دل جیت رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں میں پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ فجر کے قریب جب بادل تھک گئے تھے، بجلیاں دمساد ہو گئی تھیں، فضا اللہ کے بابرکت نام سے آباد ہو گئی تھی۔ وہ سب زیبی کو گھبرائے ہوئے تھے۔ کوئی گلے لگا رہا تھا، کوئی ماتھا چوم رہا تھا تو کوئی ہاتھ، اور دانیال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم نے مجھے خرید لیا زیبی، مجھے ہر چیز کے لیے معاف کر دو۔ زیبی نے پرسکون ہو کر روشانے کو دیکھا اور اس کے ساتھ لیٹے عبدالہادی کو۔ میری بیٹی میرا فخر ہے، اس نے باپ کی بات کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ بوا کی طبیعت موسم کی زد میں آ کر خراب ہو گئی، گویا گھر بھر کو مصیبت آ گئی تھی۔ اول تو وہ بیمار ہوتی نہ تھیں، اگر ہو جائیں تو اس کا ناک میں دم کر دیتی تھی اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہی عذاب لگتا۔ بس گھر میں جو شاندار ابال ابال پیتی رہیں، مگر جب بخار کے ساتھ کھانسی بھی رہنے لگی تو سیما زبردستی انہیں ہسپتال لے آئیں۔ بدقسمتی سے ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر دیے۔ سیما کیسی ہو تم؟ یہ فضا تھی، زبیریہ کی کولیگ۔ سیما کے ساتھ بھی 1-2 بار ملاقات ہو گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میری تو ٹھیک ہے، مگر میری بوا جی بیمار ہیں۔ سیما زچ ہو گئی تھی۔ بوا جی نے نہ جانے کتنی بار پوچھ لیا تھا، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیوں کروائے ہیں؟ انہیں کوئی بڑی بیماری تو نہیں؟ زبیریہ کیسی ہے؟
اس نے تو کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا جاب کر رہی ہے یا نہیں۔ اس نے واقعی پلٹ کر نہیں دیکھا، اس لیے نہیں پتا کہ جو کر رہی ہے یا نہیں۔ سیماب نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہو سکتا ہے رخصتی ہو گئی ہو، نکاح ہوگا تب ہی رخصتی ہوگی نا۔ سیماب نے کچھ دور بیٹھی بوا جی کو دیکھا جو رپورٹ آنے کے انتظار میں آیات پڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کا نکاح تو ہو چکا تھا۔ سیماب نے چونک کر فضا کو دیکھا۔ ایسا تو کچھ نہیں، اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ دراصل وہ مجھے اتنی پسند آئی تھی کہ میں نے اپنی بھابھی بنانا چاہ رہی تھی۔ ہم بس رشتہ لے جانے ہی والے تھے کہ اس نے بتایا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ جان چھڑانے کو کہہ دیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اسے تمہارا بھائی پسند نہیں ہوگا اس لیے جھوٹ بول دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرے بھائی اور فیملی میں کسی بات کی کمی نہیں تھی۔ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے اب میرے بھائی کی شادی ہو گئی ہے۔ فضا برا سا منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ سیماب الجھ سی گئی۔ زبیریہ نے جھوٹ کیوں بولا؟ ایسی الجھن میں اس نے بوا کی رپورٹیں لی، دیکھیں اور خاموشی سے پرس میں رکھ لیں۔ پورا رستہ بوا گپ چپ دل ہی دل میں کانپتی ہولتی سیماب کی شکل دیکھتی رہی۔ بوا جی، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ سیماب پانی لینے کچن میں گئی تھی۔ ستارہ کے پوچھتے ہی بوا نے پھپک پھپک کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بڑی بیماری سے ستارہ بی بی، اتنی بڑی کہ سیما بی بی کی ہمت ہی نہیں ہوئی مجھے کچھ بتانے کی۔ یا اللہ رحم! ستارہ نے گھبرا کر سیماب کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ جو فریج میں گھسی کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہی تھی، گھبرا کر باہر آئی۔ کیا ہوا اماں؟ ڈاکٹر نے بوا کو کون سی بیماری بتائی ہے؟ ستارہ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ موسمی بخار ہے بٹیا۔ ہم نے کچھ مت چھپاؤ، ہم سے کچھ نہ چھپاؤ۔ تم پریشان ہو گئی تھی، مجھ سے رپورٹیں بھی چھپا لی، میں کون سا پڑھنا جانتی تھی۔ اف بوا جی، کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر نے ملیریا ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ لیا تھا، نہیں نکلا۔ میڈیسن لی، ٹھیک ہو جائے گا۔ گڑیا، ہم میں بڑی ہمت، بڑا حوصلہ ہے، کچھ بھی مت چھپاؤ۔ ڈاکٹر بلا وجہ ٹیسٹ نہیں لیتے۔ سیماب نے جان چھڑائی تھی۔ بوا نئی سے نئی بیماریاں ڈھونڈنے، اپنی کیفیت سے جوڑنے لگتی۔ ستارہ نے تھک کر خود ہی رپورٹ دیکھنی شروع کر دی۔ تب تک سیماب زچ ہو گئی تھی۔ دراصل بوا جی، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر آپ اصرار کر رہی تھیں تو بتا رہی ہوں آپ کو۔ اس نے ایک ڈرامائی وقفہ تھا۔ بوا نے دل پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو کینسر ہے؟ بوا کی آنکھیں ابل کر باہر آئیں، پھر وہ تیور کر ستارہ کی گود میں گری۔ بوا! ستارہ اس ناگہانی پر گھبرا گئی۔ جب موسمی بخار ہے، پیناڈول سے اتر جائے گا۔ وہ دوبارہ سے کچن میں جا گھسی۔ شام کو یہی قصہ محمود صاحب کے ساتھ انگور کھاتے مرچ مسالے کے ساتھ انہیں سنایا تو ہنستے ہنستے دوہرے ہو گئے۔ بہت اچھا کیا، اس عورت نے مجھے انتہائی بد مزہ کھانے کھلائے ہیں۔ حد ہو گئی نانا، ان کی مروت کا یہ صلہ دے رہے ہیں۔ وہ ابھی نہا کر آیا تھا، نکھرا ستھرا فریش چہرہ۔ سیماب نے اسے پہلی بار گرے شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ اس کی دراز قامت کچھ اور نمایاں ہو رہی تھی۔ سیماب نے نظریں چرا لیں اور انار کی شربت سے بھرے جگ کو دیکھا۔ پیو گے؟ ہاں نکال دو۔ سائم اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آج بہت ہی عجیب بات ہوئی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ زبیریہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ سیماب نے گلاس سائم کو تھماتے بظاہر سرسری انداز میں بتایا، مگر سائم کا گویا کرنٹ لگ گیا۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ کیا ہو گیا سائم؟ محمود صاحب نے بہت چونک کر اور الجھ کر سائم کو دیکھا۔ نکاح والی بات پر اس کا یہ رد عمل ہاتھ سے پھسل گیا۔ سائم خود کو سنبھالنے کی کوشش میں بار بار ہاتھ جھٹک رہا تھا۔ لگ تو نہیں گیا؟ سیماب نے تشویش سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں۔ اس نے محمود صاحب سے نظریں چراتے ہاتھ چھڑایا۔ لیکن حد تو یہ ہے کہ اس نے تو کبھی ذکر نہیں کیا، پھر اس نے اپنی کولیگ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ سیماب اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ چھوڑو اس قصے کو، محمود صاحب نے بات بدلنا چاہی۔ شام گہری ہو رہی ہے، اب تم گھر جاؤ۔ آپ بچپن سے ہی اتنے بے مروت تھے یا بوڑھے ہو گئے ہیں؟ وہ ناراض ہو کر اٹھی۔ شاید بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ پہلی بار ناراض
نہیں ہوئے تھے۔ میں یہ برتن وغیرہ سمیٹ لوں؟ نہیں، ہم کر لیں گے۔ سائم چاہتا تھا وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جائے۔ سیما خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ محمود صاحب نے رخ سائم کی طرف کیا۔ وہ نیچے بیٹھ کر کرچیاں سمیٹنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زبیریہ نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہوگا؟ اپنی کولیگ سے جان چھڑانے کے لیے؟ یہ بھی تو ممکن ہے ان تین دنوں میں تم دونوں نے نکاح کر لیا ہو۔ انگلی میں چبھنے والے کانچ سے کہیں گہری چبھن محمود صاحب کے لہجے میں تھی۔ قطرہ قطرہ خون ٹوٹے کانچ پر جمع ہونے لگا۔ وہ خون بہنا، تکلیف سہنا اس کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے چھڑی کی نوک سائم کی گردن میں چبھوئی۔ لہجے میں بے تحاشا غصہ اور غم غصہ تھا۔ تم نے مجھے رتی رتی ہر بات بتائی تھی تو اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ اس نکاح نامے کی اہمیت ہی کیا تھی؟ وہ زخمی انگلی کو مٹھی میں دبا کر کھڑا ہوا جو پرزے پرزے ہو گیا ہو اور جس پر زبیریہ کے ID کارڈ کا اندراج بھی نہ ہو۔ کوہان اور مولوی کے سامنے ایجاب قبول ہوا تھا یا نہیں؟ وہ دھاڑے ہوا تھا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ لڑکے، میں تمہاری منحوس صورت دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اپنی منحوس صورت سمیت اندر غائب ہو گیا۔ جلتے کڑتے بڑبڑاتے محمود صاحب کی نظر کانچ پر جمے خون پر پڑ گئی۔ اوہ، انسان صرف اپنی ہی کی گئی غلطیوں کے ہاتھوں زخم کھاتا ہے۔ سمینا ستارہ خالہ سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ ساجدہ عبدالہادی کی مالش میں مصروف تھی، بلکہ عبدالہادی کی کوئی بھی ذمہ داری روشانے کے سر پر نہیں تھی۔ سب مل جل کر سنبھال لیتے تھے۔ روشانے مزے سے اپنی نیندیں پوری کرتی تھی۔ تائی امی اور کیا منگوانا ہے؟ زبیریہ لسٹ بنا رہی تھی۔ بادام، پستہ، کاجو، پھل، مکھانے اور گوند اور کمر کس۔ ساجدہ نے اگلی چیزیں گنوائیں۔ اب یہ کیا بلائیں ہیں؟ زبیریہ لکھتے لکھتے ہی اٹک گئی کہ کمر کس کے کیاف سے ہے یا کاف سے؟ ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب ہر بات تمہاری میڈیکل سائنس تو نہیں بتا سکتی۔ بزرگوں کا تجربہ بھی کوئی معنی رکھتا ہے۔ کچھ ٹوٹکے سینہ بہ سینہ بھی منتقل ہوتے ہیں۔ تم آج کل یہ لڑکیاں یہ ساری چیزیں کھاتی نہیں ہو، پھر ساری زندگی کمر درد کو اور پنڈلیوں میں درد پھر شروع کروا دیں۔ کیلشیم، وٹامن ڈی لو۔ ان کی تقریر سنتے سنتے زبیریہ کو ہنسی آ گئی۔ بوا جی شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ یہ ان چیزوں کے حصول کا قدرتی ذریعہ ہے۔ وہ مزید بھی اس کی معلومات میں اضافہ کرتی، مگر سمینا نے پکار لیا، زیبی تمہاری خالہ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ زیبی نے کاغذ پین رکھا اور آ کر ریسیور تھام کر سلام کیا۔ ابتدائی سلام دعا کے بعد ستارہ فوراً ہی اصل موضوع پر آ گئی۔ زیبی تمہاری سائم سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں خالہ، کیوں پوچھ رہی ہیں؟ زبیریہ لاشعوری طور پر سمینا سے دور ہٹی۔ سیماب بتا رہی تھی تم جانے سے پہلے محمود صاحب سے ملنے گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا۔ ان کے لہجے میں مایوسی چھا گئی۔ آپ بتائیں، سیماب کی منگنی ہو گئی؟ اس نے تو مجھے اپنی تصویریں بھی نہیں بھیجی۔ زبیریہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بیٹا، یہی تو پریشانی ہے۔ ان لوگوں نے بالکل ہی چپ سادھ سی لی ہے۔ ہم تو بیٹی والے ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ سیماب ظاہر تو نہیں کرتی، مگر میں جانتی ہوں اندر سے وہ بھی ڈسٹرب ہے۔ زبیریہ خاموش رہی۔ اب کہتی بھی تو کیا؟ مگر ذہن ٹھٹک سا گیا تھا۔ آخر سائم کے ذہن میں چل کیا رہا ہے؟ بس میں جلد از جلد سیماب کی شادی کرنا چاہتی ہوں زبیریہ۔ آپ فکر نہ کریں خالہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تسلی دے کر ریسیور رکھا۔ کیا ہوا؟ سمینا نے اس کے چہرے پر در آئی الجھن کو محسوس کر لیا تھا۔ کچھ نہیں۔ زبیریہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ بھی بھول گئی کہ ساجدہ اس سے سامان کی لسٹ بنوا رہی تھی۔ سائم کیا کر رہا ہے؟ کیا اب بھی میری طرف سے کسی آس میں ہے؟ سیماب کیا سوچتی ہوگی؟ بلکہ وہ تو یہی سمجھتی ہوگی کہ سائم میرے کہنے پر۔ نہیں، مجھے ہر صورت سائم کی آس توڑنی ہے۔ زبیریہ، یہ تمہارے نام ہے۔ سمینا نے آ کر ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف سے انٹرویو کی کال تھی۔ چلو شکر ہے، تمہارے ابو کو بہت تشویش تھی بیٹی اتنا پڑھ لکھ کر گھر بیٹھی ہے۔ سمینا مسکرائیں۔ جی امی، مجھے امید تھی یہاں بات بن جائے گی۔ اچھی بات ہے، میں تو چاہتی ہوں
اب تم شادی کے بارے میں بھی سوچو۔ وہ مدھم لہجے میں دل کی بات زبان پر لے یہ وہ جو رشتہ آیا تھا اس کو آپ نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو منتظر ہیں، ابو سے پوچھ لیں، اگر وہ بھی مطمئن ہیں تو وہاں کر دے۔ زبیریہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہی وہ چیز تھی جو سائم کو کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے میں مجبور کرتی۔ سمینہ کی خوشی کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے فوراً لڑکے والوں کو چاہے پر بلا لیا۔ کنفیوز ہو روشانی نے بہت پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ ہلکے پھلکے میک اپ، بہترین تراش خراش کے لباس میں ملبوس وہ کتنی پیاری، معصوم اور ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ آج زبیریہ لاشعوری طور پر ہر چیز کا خیال رکھ رہی تھی۔ نارمل حالات ہوتے تو شاید یوں ہی اٹھ کر لڑکے والوں کے سامنے آ جاتی۔ نہیں نارمل ہوں، لپسٹک لگا لو۔ نہیں سیماب کہتی ہے لپسٹک لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ میک اپ کیا ہے۔ زبیریہ ہنسی۔ اس کی ہنسی کی آواز نے سمینہ کا دل اطمینان سے بھر دیا۔ اب سیماب کی بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ روشانی نے خود لپسٹک لگانے لگی تھی، اسی کے لیے تو سارے جتن کر رہی ہوں۔ زبیریہ بڑبڑائی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ زبیریہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ مہمان آ گئے تھے بیٹا، لڑکا بھی ساتھ ہے، سمینہ نے بتایا۔ لڑکا کیوں آیا ہے؟ روشانی نے اعتراض کیا۔ تمہارے ابو کا خیال ہے دونوں پڑھے لکھے ہیں، میچور ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو اچھا ہے، سمینہ نے مدھم لہجے میں بتایا۔ گویا سارے اختیار ہاتھ میں آ جاتے جب آپ کا وقت آتا ہے۔ زبیریہ نے دل گرفتی سے سوچا، کاش اس وقت کا انتظار کر لیا ہوتا۔ ڈرائنگ روم میں ڈرائی فروٹ اور جوس کا دور چل رہا تھا۔ خوشگوار ماحول، مدھم گفتگو، لڑکا اور دانیال باتوں میں مصروف۔ سب کی نظروں میں لڑکے کے لیے ستائش تھی۔ پڑھا لکھا ہے، ڈیسنٹ ہے، خوبصورت اور جاب پر پرسنالٹی۔ چاند سورج کی جوڑی ہوگی۔ ساجدہ نے دل ہی دل میں یہ رشتہ قائم ہو جانے کی دعا کی تھی۔ تبھی زبیریہ سرمد نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، ساتھ ہی لڑکے نے گردن موڑ کر دیکھا۔ جہاں زبیریہ کے قدم زنجیر ہوئے وہیں شہیر بے اختیار کھڑا ہوا۔ تم؟ زبیریہ نے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس کیا۔ ارے تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ شہیر کی والدہ نے حیرت سے دریافت کیا۔ ماما، یہ سائم کی گرل فرینڈ ہے، اس کے ساتھ گھر سے بھاگ چکی ہے۔